غزہ کی حجازی خاندان کی کہانی، جنگ کی تباہکاریوں سے تباہحال زندگی۔ حجازی نے بتایا کہ ان کے خاندان کو ابھی تک نئے امدادی سامان کا کوئی نشان نہیں ملا ہے، اور وہ اپنی بیٹی لما کے لیے بہت فکر مند ہیں، جو گزشتہ ہفتے وزن کرانے پر 5 کلوگرام کی تھیں۔ عالمی صحت تنظیم کے مطابق ایک صحت مند 1 سالہ بچی کے لیے یہ وزن اوسطاً آدھا ہوتا ہے۔ اس ہفتے خاندان نے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ایک کھانا کھایا ہے، حجازی نے مزید کہا۔ اقوام متحدہ کے امداد کے سربراہ ٹام فلیچر نے اس ہفتے کہا کہ اسرائیل جس مقدار میں امداد غزہ میں داخل کرنے کی اجازت دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے وہ سمندر میں قطرہ کے برابر ہے جو دراصل درکار ہے۔ ہم اس جنگ میں کوئی کردار نہیں رکھتے۔ حجازی اور اس کے بچوں کا خیمہ بڑا اور مستطیل ہے، جس کی ایک طرف ان کے مرے ہوئے شوہر اور والد محمد کی تصویر لٹکی ہوئی ہے، جو پتلے گدے اور زیادہ تر خالی جاروں اور اسٹیک کیے ہوئے پلاسٹک کے برتنوں کے اوپر ہے۔ یہ خاندان غزہ سٹی کے سبراز علاقہ ہے، جو غزہ کے شمال میں واقع ہے، جہاں اسرائیل کی پہلی حملے کی سب سے زیادہ شدت تھی۔ انہوں نے اس دن اپنے ضلع کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب محمد کو 17 نومبر 2023 کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلح کی طرف جنوبی سفر کیا، پہلے خاندان کے ساتھ رہے اور پھر بے گھر افراد کے لیے قائم کیے گئے ایک کیمپ میں منتقل ہو گئے۔ جنوری میں جنگ بندی ہونے کے بعد وہ دوبارہ غزہ سٹی واپس آئے، لیکن ان کا گھر تباہ ہو چکا تھا اور اب وہ بے گھر افراد کے کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ حجازی نے کہا کہ بھوک نے انہیں سب کو سست کر دیا ہے اور وہ اکثر اتنی توانائی نہیں رکھتے کہ اپنے خیمے کی صفائی تک کر سکیں۔ جب دورہ کیا تو بعض بچے خاموشی سے فرش پر لیٹے ہوئے تھے، مگر ان کے پاس اب بھی کچھ کام باقی ہے۔ منا اکثر کھانے کے کچن میں قطار میں لگنے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ وہ کھانے کے کچن کے کھلنے سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کرے تو اسے کھانا حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اور وہ اکثر 1 گھنٹہ مزید انتظار کرتی ہیں جب تک اسے کھانا ملتا ہے، حجازی نے بتایا۔ ان دنوں جب پانی کا ٹینکر ان کے کیمپ کے حصے میں نہیں آتا، مصطفیٰ 15 سال اور علی 13 سال کو دوسرے ضلع میں جا کر پانی کے اسٹینڈ پائپ سے بھاری پلاسٹک کے جیریکین واپس لانا پڑتا ہے۔ یہ کام بھوک کی حالت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سب کو جنگ سے پہلے کی زندگی یاد ہے اور وہ ان کھانوں کی بات کرتے ہیں جو انہیں پسند تھے۔ محمد حجازی ایک پلمبر تھے اور اچھی کمائی کرتے تھے۔ لوگ ہم سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کا اتنا تنوع تھا۔ ان کی بیوی نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ناشتہ میں انڈے، پلیاں، فلافل، پنیر، دہی اور روٹی کھایا کرتے تھے، اور دوپہر اور رات کے کھانے میں گوشت، چاول، چکن اور سبزیاں۔ ان کی 16 سالہ بیٹی مک نے برگرز، چاکلیٹ اور کوکا کولا کے بارے میں بات کی۔ ہم شہری ہیں۔ ہم اس جنگ میں کوئی کردار نہیں رکھتے۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، حجازی نے کہا۔ ہمیں اپنے گھروں میں واپس جانا ہے، حقیقی گھروں میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھرے پیٹ کے ساتھ سکون سے سوئیں، نہ کہ سوئے ہوئے خوف سے مرنے کے ڈر میں۔